سر لانگ مارچ کی تیاری ہے خان صاحب کی آزادی کے لیے، جو پارٹی ورکرز بھی کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تمام لوگ یہ سن لیں، جی آج کل خان کو پی ٹی آئی کو ضرورت ہے احتجاج کی اور مزاحمت کی۔ بالکل، جو احتجاج کی بات کرتا ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہے جی اور پارٹی اس کے ساتھ ہے۔ جو پارٹی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دوسرے رخ پہ لے جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے، آپ لوگ نظریں رکھیں کہ قیادت میں کون کون ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتا ہے۔ سر میں خیبر پختونخوا سے ہوں، میں اس کو خود حلف دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو اٹھانے والے آپ ہیں، لیکن آج جو آپ کے پاؤں کھینچنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو میں یہی کہہ رہا ہوں تمام کو جی کہ خان کو اور پی ٹی آئی کو احتجاج کی ضرورت ہے۔ یہ پاؤں کھینچنے کے بجائے آئیں، نون کا مقابلہ کریں، فسطائیت کا مقابلہ کریں، روڈوں پہ نکلیں۔ لیڈرشپ کو میں کہتا ہوں اور ورکرز کو کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ نظر رکھیں، یہ ہمارے احتجاج کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ جو ہمارے ساتھ احتجاج میں نہیں نکل سکتے آج بھی ڈر رہا ہے، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ خان کا ٹائیگر نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی انتہائی بزدل بلی بکری ہو سکتی ہے، دو دن پہلے راول پنڈی میں پی ٹی آئی کے ورکرز احتجاج کر رہے تھے، اس میں 10 لوگوں کو وہ سردار زعیم صاحب کی قیادت میں ریلی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا، FIR ہوئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پرامن تھے؟ یہ پنجاب میں جی محترمہ بیٹی اسی لیے ہیں، جی جی، اور وہ تو اب چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج کریں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں احتجاج کریں، آپ ہمیں دیکھیں۔ سر 6 اپریل کا جلسہ ہو رہا ہے جی یہ آج بیرسٹر گور صاحب خان صاحب سے آئیں گے، وہ بتائیں گے۔ سر ابھی اچھا سر آپ کے بوٹ میں کوئی اور پاؤں ڈال کے بیٹھا ہے نون لیگ، سر وہ بوٹ آپ ہی گئے کسی اور کے؟ ہمارے پاس تو چپل بھی نہیں چھوڑی انہوں نے، اور یہ لوگ جو ہیں ہاتھوں میں بھی بوٹ پکڑے ہوئے ہیں اور پاؤں میں تو ہے ہی بوٹ۔ اچھا مریم نواز صاحبہ کی اسسٹنٹ کہہ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور وہاں پہ آٹا بانٹنے کی وہ اسکیم نہیں ہے، اور مریم نواز صاحبہ گھروں گھروں میں راشن بانٹ رہی ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے وہ، اس کو کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ یہ جو آپ دیکھیں نا محترمہ آج کل پنجاب میں جو اداکاری کر رہی ہے، کبھی خاتون کو گلے لگاتی ہوئی ٹسوے بہا رہی ہے، کبھی پھول لگا رہی ہے، یہ ایکٹنگ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اداکاری صداکاری یہ بہت جلد جو ہے نا ری باؤنس ہوگی۔ اچھا سر مجھے ایک چیز بتا دیں، جیسے نے بیان دیا ہے کہ ملک جو ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، تو آپ ایز اے پی ٹی آئی لیڈرز کو کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو کہ ملک جو ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے؟ کس نے یہ بیان دیا؟ خواجہ آصف نے، وزیر دفاع نے بولا تھا سر۔ خواجہ آصف اگر خود ہی اپنے ملک کو دیوالیہ قرار دے رہا ہے، یہ دماغی طور پہ دیوالیہ ہوا ہوگا۔ اچھا سر مجھے جنرل نالج کے لیے یہ بتا دیں، ایک بندہ اگر ہارا ہوا ہو وہ قرآن پاک پہ حلف لے کے اسمبلی کا ممبر بنتا ہے اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرم کرے گا، تو اللہ ایسی صورت میں کرم کرے گا یا کیا کرے گا؟ دیکھیں جی فی الوقت تو ان پہ لگتا یہ ہے، یہ ریانہ ڈار کا مینڈیٹ چوری کیے نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور آگے سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں، بیانات داغ رہے ہیں، سوٹ نہیں کرتا ہے، اور ان پہ اللہ رحم کرے گا جنہوں نے پورے پاکستانیوں پہ رحم نہیں کیا، جنہوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو گھسیٹا۔ ابھی بھی آج سنا ہے کہ صنم جاوید اور دیگر خواتین کا 14 دن کا ریمانڈ دیے کسی جج نے۔ جی اللہ رمضان کے طفیل ایسے ججوں کو بھی راہ راست پہ لائے۔ سر جو آپ کا اپنا پرسنل کیس تھا، مریم نواز صاحبہ کا نام آپ نے ٹارگٹ کیا کہ میرے نام پر آپ سپاری دی گئی ہے، اس حوالے سے اور آپ اپنی سیکیورٹی کا کیئر کر رہے ہیں اب مزید؟ بس سیکیورٹی آپ لوگ ہیں نا، کچھ آئے گا اکٹھے مطلب سہیں گے۔